الله الرحمن الرحيم وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون سبحان اللہ. حضرت سیدنا نوح علیہ نبینا و علیہ السلام کی چھٹی یا ساتویں نسل میں یہ قوم عاد ہوئی. یہ قوم عاد جو لفظ ہے یہ ان کے وڈیرے کا نام تھا، پھر انہی کے نام سے یہ قوم مشہور ہو گئی، قوم عاد. یہ ذہن میں رہے یہ جسمانی ڈیل ڈول کے حساب سے بہت اونچے لمبے قد کے تھے. ان میں جو سب سے بڑے بندے تھے اونچے قد کے تھے، جو جن کو کہتے تھے یہ صحیح قد کا بندہ ہے، اس کا قد 100 ہاتھ ہوتا تھا. کتنا؟ 100 گز سمجھ لیں، اتنا لمبا قد. اور جو سب سے چھوٹے ہوتے تھے وہ 60 ہاتھ لمبے ہوتے تھے. کتنے ہاتھ؟ 60 ہاتھ لمبے ہوتے تھے. اور ان کے جو سر تھے وہ پورے گنبد کی طرح ہوتے تھے، جیسے کوئی گنبد ہوتا ہے نا، اتنے بڑے سر ہوتے تھے. اور ان کی آنکھ کا یہ جو دائرہ ہے یہ اتنا بڑا ہوتا تھا کہ ان میں درندہ بھی داخل ہو جاتا تھا اور بچے بھی دے لیتا تھا. یعنی کہ بندے کی کھوپڑی باہر پڑی ہوتی تو اس سے کسی جگہ میں درندہ داخل ہو جاتا. اتنا بڑا یعنی ان کا جسم تھا ان کا. جیسے ہم ہیں باہر زمین پر زور سے پاؤں مارے ہیں تو زمین تو نہیں دبتی، نیچے دب جاتی ہے، نہیں دبتی، لیکن وہ اگر زور سے پاؤں مار دیتے تھے تو ان کا پاؤں نیچے دب جاتا تھا. کتنے یعنی مضبوط تھے یہ. جیسے اتنا تو نہیں، ویسے اگر آپ دیکھیں یہ صرف وہی لوگ، پورا ایک خاندان تھا، قبیلہ تھا، پھر پورا شہر بن گیا ان کا. اتنے بڑے جن کی طرف اللہ تعالیٰ نے حضرت حود علیہ السلام کو بھیجا تھا نبی بنا کر. یہ جیسے آج کل آپ میاں والی میں دیکھ لیں، لوگ میاں والی کے بندے کتنے اونچے ہوتے ہیں. تو بنگال کے لوگوں کو دیکھ لیں، وہاں لوگ چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں. اسی طرح کر کے یہ قوم بھی تھی، ان کا قد بہت اونچا تھا. 100 ہاتھ اونچا قد جس بندے کا میانہ قد ہوتا، اور 60 ہاتھ لمبا قد اس کا جو سب سے چھوٹا ہوتا تھا. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان کا ایک مقولہ بیان کیا. حود علیہ السلام نے انہیں فرمایا تھا میں کہ تم انسان بن جاؤ ورنہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جائے گا تم پر. تم نے کہا من اشد منا قوہ، ہم سے بڑا طاقت والا کون ہے؟ کون ہے پاور والا جو ہمیں گرا دے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ہر طرح کی آسائش دی ہوئی تھی، ہر طرح کی نعمتوں سے مالا مال کیا ہوا تھا. جسمانی صحت بھی تھی، طاقت بھی تھی، قوت بھی تھی، سارا کچھ ان کو میسر تھا. اس وجہ سے ان کا دماغ خراب تھا. آج بھی آپ دیکھ لیں جو لڑکے جو ہے نا وہ جم جاتے ہیں، 4 گھنٹے جو لڑکا آج جم میں جا کر وہاں پہ ڈمبل اٹھا لے بدلی لیکن وہ سویرے کی نماز پڑھنے کے لیے اپنے جسم سے چادر ہی نہ ہٹا سکے، بتائیں وہ طاقتور تو نہ ہوا؟ جی بالکل، وہ تو بالکل کمزور ہے، ناتواں ہے وہ. تو اللہ تبارک و تعالی نے اس پورے رکوع کے اندر انہی کا حال بیان کیا. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو بھیجا. کن کو بھیجا؟ ہود علیہ السلام کو بھیجا. دعوت بالکل طریقہ وہی، آگے سے ان کا جواب بھی بالکل ملتا جلتا. اس لیے ہم جلدی بس ترجمہ کریں گے، آگے چل کے کچھ باتیں کریں گے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، کہ ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا یا قوم اے میری قوم اعبدوا اللہ، تم اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، اس کے علاوہ تمہارا کوئی الہ نہیں ہے، اس کے علاوہ تمہارا کوئی الہ نہیں ہے. افلا تتقون، تم ڈرتے کیوں نہیں ہو؟ تم ڈرتے کیوں نہیں ہو؟ قال الملأ الذین کفروا من قومہ، تو وڈیرے پھر بولے، چودھری بولے، ان میں جو وڈیرے لوگ تھے مالی طور پر جن کو سکون تھا وہ بولے، جو غریب تھے وہ بیچارے انہوں نے حق کو قبول کیا، حضرت حود علیہ السلام کے ماننے والے ہو گئے، آپ کلمہ پڑھا مسلمان ہو گئے. لیکن جو وڈیرے تھے انہوں نے نہیں مانا، کیونکہ جب دعوت حق جو ہے وہ جب خواہشات سے ٹکراتی ہے نا، کیونکہ دعوت حق کا مطلب جو ہے نا وہ دنیاوی خواہشات جو ہیں ان کے پیچھے پڑے رہنا، اس سے روکتی ہے.
یہ نہیں اسلام منع کرتا کہ تم کچھ چاہو ہی نہ، کچھ تمہاری تمنا ہی نہ ہو، لیکن یہ ہے کہ پیچھے پڑے رہنا، حق کی طرف نہ آنا، ایسی خواہشات جو حق سے بندے کو دور کر دیں، اس سے اسلام منع کرتا ہے، اس سے دین روکتا ہے۔ تو وہ خواہشات جو ہیں جب دعوت حق اس سے ٹکرائی تو پھر وہ خواہشات کے جو بندے تھے وہ دعوت حق سے ٹکرا گئے۔ حضرت سیدنا ہود علیہ السلام کو آگے سے وہ کہنے لگے، کیا کہا انہوں نے جی؟ نعوذ باللہ من ذالک، انہوں نے کہا انا لنراک فی صفاہا، انہوں نے کہا ہم تو تجھے دیکھتے ہیں، تجھ میں تو عقل والی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، رب تعالیٰ کے پاک پیغمبر کو کہہ رہے ہیں تجھ میں کوئی عقل والی دنائی والی بات نہیں ہے۔ لنراک فی صفاہا، ہم تجھے دیکھتے ہیں تو تو صفاحت میں مبتلا ہے، کم عقلی میں مبتلا ہے۔ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اور ہم تجھے دیکھتے ہیں تو ہے بھی جھوٹا بندہ۔ نعوذ باللہ من ذالک، رب تعالیٰ کے پاک پیغمبر کو یہ کہنے لگے جی استغفر اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت ہود علیہ السلام نے جواباً کیا فرمایا؟ قال یا قوم لیس بی صفاہا، اے میری قوم مجھے کوئی بے وقوفی لاحق نہیں ہوئی، کوئی جنون لاحق نہیں ہوا، کوئی کم عقلی لاحق نہیں ہوئی۔ ولکنی رسول من رب العالمین، لیکن میں تو سارے جہانوں کے پالنے والے کی طرف سے رسول بنتا ہے، میں تو رسول بن کے آیا ہوں، وہی دعوت ہے میری۔ یہ دیکھیں نا جی، غریب جو ہوتے ہیں نا ان کی کو اپنی خواہشات ہوتی ہیں لیکن اتنی لمبی چوڑی نہیں ہوتی کہ وہ حق کے مقابل کھڑی ہو جائے۔ اسی لیے ہر دور میں حق کو غریبوں نے جلدی قبول کیا، غریبوں نے جلدی قبول کیا حق کو۔ آج بھی وہ دور ہے کہ حق جو ہے وہ غریب ہو چکا ہے، تو حق غریب ہو چکا ہے تو اسے غریب ہی قبول کریں گے نا جی۔ آج جتنے بھی اس طرح کے لبرل سیکولر لوگ ہیں، اس مزاج کے جو اس وقت مزاج تھا ان کا حضرت ہود علیہ السلام کے زمانے میں، وہ آج بھی ٹکرا رہے ہیں دعوت حق کے ساتھ۔ کوئی عالم بات کرنے لگے، چھوڑو جی اسے، چھوڑو، اس کی بات نہیں سننی جی۔ اگر اس کے پاس کوئی ایسی شے ہوتی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے دے رکھی ہے ہمیں نہیں دی، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقی دنیاوی نعمتیں ہمیں کیوں دے رکھی ہیں؟ یہ بولی ہر دور میں ایک ہی رہی ہے ان کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں ارشاد ہے تشابہت قلوبہم، میں حبیب پیارے جو بات حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کے کافروں نے کی تھی وہی بات آپ کے دور کے کافر کر رہا ہے، جو بات عیسیٰ علیہ السلام کے دور کے کافروں نے کی تھی وہی بات آپ کے دور کے کافر کر رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے تشابہت قلوبہم، ان سب کے دل ایک جیسے، جب دل ایک جیسے ہیں تو بولیاں بھی ایک جیسی، دل سے جو باہر آئے گا وہ بھی ایک جیسا ہوگا، اس میں تو پھر فرق نہیں آ سکتا۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں، حضرت سیدنا ہود علیہ السلام نے فرمایا ابلغکم رسالات ربی، میں تو تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچاتا ہوں، وانا لکم ناصح امین، اور میں تمہارا خیر خواہ بھی ہوں اور امانت دار بھی ہوں۔ ہاں، تم یہ مجھے کہتے ہو کہ میں جھوٹ بولتا ہوں، میں جھوٹا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے نبی بنایا، اس نے مجھے رسول بنایا، اور تم مجھے کہتے ہو میں جھوٹ کہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ میں تو ناصح بھی ہوں، تمہارا خیر خواہ بھی ہوں اور امانت دار بھی ہوں، میں تو امانت دار ہوں، دیانت دار ہوں، میں تمہیں جھوٹ کیوں کہوں گا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد میں آگے پھر وہی بات جو حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کی قوم نے کی تھی۔ ہمیں تو بڑا تعجب ہے بھی ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ بندہ نبی بن جائے، ایک بندہ جو ہے وہ رسول بن جائے۔ آپ نے کو بھی وہی بات کی گئی، آپ نے آگے جواباً کیا کہا؟ اوعجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم لینذرکم، میں کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہو رہا ہے کہ اللہ تبارک و کہ تمہاری طرف، تمہارے رب کی طرف سے تمہاری طرف ایک نصیحت نازل ہوئی تم ہی میں سے ایک بندے پر، لینذرکم، تاکہ وہ بندہ تمہیں ڈر سنائے، تاکہ وہ بندہ تمہیں ڈر سنائے، تمہارے رب کی طرف سے تمہاری طرف تمہارے ہی تم میں سے ہی بندے پر نصیحت نازل ہوئی تاکہ وہ تمہیں ڈر سنائے۔ اس بات پر تعجب ہو رہا تمہیں؟ اللہ اکبر۔ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ، فرمایا کہ تم یاد کرو نا جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم نوح کے بعد تمہیں خلیفہ بنایا تھا زمین پر، تمہیں حکومت دی، تمہیں سلطنت دی، وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری تخلیق میں زیادتی، جسم میں طاقت زیادہ پیدا فرما دی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے۔ فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تم اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو۔ یہ جو لفظ ہے نا فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ، یہ بندے کو اپنے آپ پر غور کرنا فرض قرار دے رہا ہے۔ بندہ جو ہے اپنے آپ پر غور کرے، اپنے جسم میں غور کرے، پورا دن جو کھایا ہے اس پہ غور کرے، پورا دن جو پیا ہے اس پہ غور کرے، اللہ تعالیٰ نے جو نعمت دی ہے ان کو یاد کرے۔ یہ کامیابی کا سیڑھی ہے یا کامیابی کی سیڑھی ہے۔
یہ بندے کو کامیابی کی طرف لے جاتی ہے. کیسے؟ جب بندہ غور و فکر کرے گا نا رات کے وقت بیٹھ کر یا کسی بھی وقت بیٹھ کر، مالک نے مجھے اتنی انعامات دیے، اللہ تعالیٰ نے اتنا فضل کیا، اتنی مجھے آسائشیں دی، اور میں اللہ تعالیٰ کے لیے کیا کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے کیا کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر کتنا عمل کر رہا ہوں. بتائیں یہ بات اس کو کامیابی کی طرف لے جائے گی. جب بندہ غور و فکر کرے گا، ایک طرف اللہ تعالیٰ کی نعمتیں رکھے، دوسری طرف جو ہے نا اپنی کوتاہیاں رکھے، تو پھر اس کے جسم پر جو ہے وہ ندامت طاری نہیں ہوگی، جسم اس کا پسینے پسینی نہیں ہوگا. یہ اسی کو صوفیاء کہتے ہیں مراقبہ کرنا. اور یہ بندے پر ضروری ہے کہ بندہ کرتا رہے، اگائے بگائے جو ہے نا بیٹھ کے بندہ غور کرے کہ مالک نے مجھے اتنی صحت دے رکھی ہے، تو میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے لیے کیا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے دولت دی، میں نے اس کے دین کے لیے کتنا خرچ کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں فاذکروا آلاء اللہ لعلکم تفلحون، تم اللہ کی نعمتیں یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. ظاہری بات ہے جب وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں یاد کریں گے تو وہ نعمتیں اسے اسلام کی طرف لائیں گی، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی طرف لائیں گی، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی طرف لائیں گی، اس کے حبیب کی اطاعت کی طرف لائیں گی. رب تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے اپنی نعمتوں میں غور و فکر کو کامیابی کی سیڑھی قرار دیا ہے. بتائیں جی آج جو سائنسدان ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں جتنا غور کر رہے ہیں، ان پر تو لازم بنتا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دعوت کی طرف آئیں، اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی جو کامیابی ہے اسی کی طرف آئیں، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے انکار کی طرف جا رہے ہیں. یہ سائنس نے ترقی کی ہے، لوگوں کو چاہیے تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کے قائل ہوتے، یہ اوپر سے اللہ تعالیٰ کے وجود کے منکر ہو رہے ہیں. کیوں؟ فاذکروا آلاء اللہ لعلکم تفلحون. آج جو ان لہروں نے، ہواؤں نے تیری آواز پہنچا دی اس تک، ہوا ہی پہنچا رہی ہے نا، اس آواز میں لاکھوں کروڑوں لوگوں کی آوازیں موجود ہیں، لاکھوں کروڑوں آوازیں جا رہی ہیں آگے پیچھے، لیکن تیری آواز یہاں سے اسلام آباد پہنچ جائے بغیر کسی کے ہاں نہ جی کے مکس ہوئے ہیں. یار اتنا بڑا انعام رب تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے. چلو موبائل تو ان کی ایجاد ہے، ہوا جو امانت کے ساتھ آواز پہنچا رہی ہے وہ تو رب تعالیٰ کی ہے تو یہ بھی رب تبارک و تعالیٰ کا سارا کچھ، اس میں ان کا کچھ بھی نہیں ہے. یہ نہیں سمجھ آیا؟ آواز تو آپ کی فضا پہنچا رہی ہے. یہی ریڈار ان کا جو کھڑا ہے، یہ کہیں کہ ہم نے ریڈار بنا، وہ تو بیکار ہو جائے ایک منٹ کے اندر. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چیزیں رکھی ہیں اس کے اندر وہ طاقت رب تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہے، وہی اسے سرف فرما لے اللہ تبارک و تعالیٰ، تو کیا رہے گا پیچھے؟ جی کچھ نہیں رہے گا نا. تو پھر باتیں کس چیز کی ہیں؟ کیوں اونھے ہوئے پڑے ہیں؟ سائنس کو لوگوں نے خدا بنا لیا. حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو یہ چیزیں جو ہیں، ان چیزوں کی تخلیق جو ہے یہ بندے کو رب تبارک و تعالیٰ کے زیادہ قریب کرنے والی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود پر پہلے اتنا انکار نہیں تھا. آج جو کلمہ پڑھنے والے اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کے منکر ہو رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر یہ چیزیں سامنے لائی. کوئی انہی چیزوں کو دیکھ کے تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں کو دیکھ لو، پہچان جاؤ اللہ کی نشانیوں کو، اس کے وجود کے قائل ہو جاؤ. لیکن ہوا کیا؟ لوگ جو ہے نا وہ اندھے ہو گئے، دل کے بھی آنکھوں کے بھی، انہیں کچھ دکھائی نہیں دے رہا. اللہ کے کائنات نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں آگے سے انہوں نے حضرت ہود علیہ السلام کو کہا قالوا اجئتنا لنعبد اللہ وحدہ، آج تو اس لیے آیا ہمارے پاس تاکہ ہم ایک اللہ کی عبادت شروع کر دیں. وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا، آباء و اجداد ہمارے جن کی عبادت کرتے ہیں ان کو چھوڑ بیٹھے ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم اپنی خاندانی روایات کو چھوڑ دیں، خاندانی رسومات کو چھوڑ دیں. یہ خاندانی روایات بھی آج ہمارے دور میں بت بن چکا ہے. جو یہ چیز جو ہے نا اللہ کی طرف نہیں جانے دے رہی. وہ یہی کہہ رہے تھے ہمارے آباء و اجداد جن کی عبادت کرتے رہے ہم ان کو چھوڑ کر تیرے ایک خدا کی عبادت شروع کر دیں. ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنے معبودوں کو چھوڑ دیں، اتنے بتوں کو چھوڑ دیں، صرف ایک کی عبادت شروع کر دیں؟ یہ ہم سے نہیں ہوتا. بتائیں بھائی. اللہ کے کائنات نے ارشاد فرمایا آگے سے انہوں نے کہا فاتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین. ڈٹائی کی حد کر دی انہوں نے، کہنے لگے لے آ پھر جو دھمکیاں دے رہے ہیں ہمیں عذاب کی، لے آ ان کنت من الصادقین، اگر تو سچا ہے تو عذاب ہی لے آ ہم پر. نہیں ڈرتے ہم. مانا شد و منا قوہ، ہم سے طاقت والا کون ہے؟ ہم سے بڑا پاورفل کون ہے جو ہم پر آئے گا عذاب لے کے؟ نعوذ باللہ من ذالک. اس سے ثابت ہوا کہ یہ چیزیں جس بندے کو دنیاوی دولت جو ہے نا، مال اور غنیمت، صحت، یہ بندے کیسا دماغ خراب کرتی ہے کہ رب کے سامنے اکڑا دیتی ہے. رب کے سامنے بندہ اکڑ جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں حضرت سیدنا ہود علیہ السلام نے فرمایا قال قد واقع علیکم من ربکم رجس وغضب. واقع بمانا واجب ہے
فرمایا کہ واجب ہو چکا تم پر تمہارے رب کی طرف سے عذاب بھی اور غضب بھی. اب یہ لکھ دیا گیا تم پر عذاب آنا تو کتنا مرضی کیا تو، لیکن یہ مجھے معلوم نہیں ہے کہ آنا کب ہے. یہ رب تبارک و تعالیٰ کے علم ہے، اس کی مرضی اور منشا پر اور ارادے پر منحصر ہے کہ کب اس نے بھیجنا ہے. لیکن یہ پکی بات ہے تم پر عذاب لکھ دیا جائے. اب عذاب آئی آئے. آپ نے فرمایا تجادلوننی فی اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما نزل اللہ بها من سلطان. میں یہ تم مجھ سے جھگڑ رہے ہو صرف ان چیزوں کے بارے میں جو صرف نام ہے، بس جو تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے رکھ دیے ہوئے نام، کہ یہ بت جو ہے بیٹیاں دینے والا ہے، یہ بت بیٹے دینے والا ہے، یہ بت روٹی دینے والا ہے، یہ بت جناب چائے پانی دینے والا، جانور دینے والا ہے. تمہارے رب تبارک و تعالیٰ کے پاک پیغمبر نے اتجادلوننی فی اسماء، یہ تو صرف نام ہی ہے، بس یہ صرف نام ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. یہ نہیں، یہ صرف نام ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، ان کا کوئی وجود خارجی نہیں ہے. اور فرمایا کہ یہ سمیتموها، یہ تم نے نام رکھے ہیں، وآباؤکم تمہارے آباء و اجداد نے نام رکھے ہیں، ما نزل اللہ بها من سلطان، اللہ تعالیٰ نے اس پر کوئی دلیل نہیں اتاری، رب نے کوئی دلیل نہیں اتاری، کیونکہ معتبر وہی ہے جو رب کی طرف سے آئے. بس جب رب تبارک و تعالیٰ نے اس پر کوئی دلیل نہیں اتاری تو پھر تمہارا اس طرح کی باتیں کرنا کون سنے گا. آپ نے فرمایا آگے سننے، پھر مطالبہ کیا لائیں آپ، پھر آپ نے کہا فانتظروا انی معکم من المنتظرین، تم بھی انتظار کرو میں بھی کر رہا ہوں، تم بھی دیکھو میں بھی دیکھتا ہوں. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جی پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آندھی بھیجی پورا ہفتہ، راتوں کو بھی دن کو بھی آندھی آئی، اور اتنی آندھی آئی جی جہاں تو تھوڑی سی آندھی آ جائے تو پورے سڑکوں پہ آپ دیکھیں تو بڑے بڑے درخت گرے ہوتے ہیں، وہاں پہ پورا ہفتہ آندھی آتی تھی، اتنی تیز آندھی کہ لوگوں کو آندھی نے اٹھا کے نیچے پٹھا. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کأنہم اعجاز نخل خاویہ، جب وہ مرے تو ایسے پڑے ہوئے تھے جیسے کھجوروں کے تنے گرے ہوئے، پورے پورے باغات گر گئے ہوتے، اتنے لمبے چوڑے قد کے تھے تو وہ پڑے بھی ایسے لگتے تھے. اللہ اکبر. رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فانجیناہ والذین معہ برحمۃ منا، ہم نے نجات دی حضرت ہود کو اور ان کے ماننے والوں کو اپنی طرف رحمت، اپنی طرف سے رحمت کرتے ہوئے رحمت فرمائی، ہم نے انہیں نجات دے دی. اور آگے فرمایا وقطعنا دابر الذین کذبوا بآیاتنا، اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھوٹا کہا تھا ہم نے ان کی جڑ ہی کاٹ دی، ہم نے ان کی جڑ کاٹ دی. وما کانوا مؤمنین، اور وہ ایمان لانے والے نہ تھے، ایمان لانے والے. اللہ تبارک و تعالی سمجھنے